یہ سن سن کے کہ سازش ہو گئی، سازش ہو گئی، سازش ہو گئی، کہ جو سازش ہوئی تھی وہ اصل میں نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی۔ سازش کرنے والے کون تھے؟ اسکرین پہ تصویریں لگاؤ ذرا، 5 کا تولہ نظر آ رہا ہے؟ جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا، جس نے اپنے آپ کو خود ہی پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر لیا تھا۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے ایک بہت اہم جماعت کے سربراہ نے مجھے خود بتایا کہ جب انہوں نے جنرل فیض حمید سے کہا کہ تم یہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہو، تو جنرل فیض حمید نے کہا نواز شریف اپنے قد سے بہت بڑا ہو گیا، اس کو کٹ ٹو سائز کرنا پڑے گا۔ یہ جج اٹھائے انہوں نے عدلیہ میں سے، اور انہوں نے کہا جو جو کمپرومائز جج تھا، جو جو کرپٹ جج تھا، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو، بابا زحمت ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو، عصمت سعید ہو، وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا، چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ پیناما جج پیناما بینچ میں بیٹھا تھا، نواز شریف کو نااہل کرنے والوں میں بیٹھا تھا۔ آج جب اسٹیبلشمنٹ نے اس بدبودار گند جس کا نام عمران خان ہے، اس کو اپنے کندھوں سے گند کا یہ ٹوکرا اٹھا کر پھینک دیا، تو یہ ٹوکرا آج ان 2-3 ججز نے اٹھا لیا۔ عمران خان کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، تو سیاسی موت کو زندگی دینے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن آج پھر ملا۔ فیض کی باقیات ہے، فیض کی وہ آج بھی کہیں بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے۔ اور یہ میں بتا دوں سرگودا والوں، فیض کو عمران خان سے محبت نہیں ہے، یہ سب وہ عمران خان سے محبت کے لیے نہیں کر رہا، یہ سب اس کے جرائم کا خوف ہے جو اس نے 5 سال میں کیا۔ اور دیدہ حمید جانتا ہے کہ اس نے